آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ذکر مصطفیٰ میں گزارا ہے، محبت رسول میں گزارا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار غوث پاک ابھی چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا سر سے سایہ اٹھ گیا، آپ کی والدہ کے سوا کوئی آپ کی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ تو ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا والدہ، بغداد شریف میں تعلیم کا بہت اچھا انتظام ہے، مشرق اثر جزائر اور بڑے علماء کرام ہیں، آپ اجازت دیں تو میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے سرکار غوث پاک کو سفر کی تو اجازت دے دی اور کہا، اور آپ نے نصیحت فرمائی، کہا کہ بیٹا آپ پر کیسی بھی مشکلات آ جائے، آفت آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ کے بغل میں چند اشرفیاں سیدھی اور آپ کو معاشرہ، آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف روانہ ہوئے۔ بیچ راستے میں لٹیروں نے قافلے پر حملہ کیا اور ہر ایک کا مال و اسباب لوٹ لیے۔ پھر ایک لٹیرا سرکار غوث پاک کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں؟ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ پھر اس نے خیال کیا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہوئی، پھر وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا لٹیرا آیا، اسی نے بھی یہی سوال کیا اور آپ نے بھی اسے یہی جواب دیا، اور اس نے بھی کہا کہ نہیں بچہ زندگی کا نام نہیں ہوگی، پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد یہ بات اس لٹیرے کے بادشاہ تک پہنچی، اس لٹیرے کے سردار تک پہنچی، تو وہ سرکار غوث پاک کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں؟ تو آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بدل کے پاس سی ہوئی ہے، میری والدہ نے جاتے وقت میری بدل کے پاس 40 اشرفیاں سی۔ تو لٹیروں کو اس نے کہا، لٹیروں سے کہا کہ دیکھو اشرفیاں ہے بھی یا نہیں؟ تو دیکھا تو 40 اشرفیاں تھی۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تمہارے قافلے کا مال و اسباب میں نے ہی لوٹا ہے، پھر تم نے سچ کیوں بولا؟ تو آپ نے فرمایا، تب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے کہا، بیٹا تم پر کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی ہی آفت آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے روتے ہوئے سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے لڑکے، تجھے تیری ماں کی اتنی قدر ہے کہ تو اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں برسوں سے اپنے خدا کی، اپنے معبود کی بے فرمانیاں کرتا آ رہا ہوں، چوریاں کرتا آ رہا ہوں، تو بتا کہ مجھے کتنا رنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے سرکار غوث پاک کے پاس غوث پاک سے وعدہ کیا کہ ایسا میں کبھی برا کام نہیں کروں گا اور نہ چوری کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک اسے معاف کر دیے اور آپ کے قافلے کا مال و اسباب واپس ہوا اور آپ بغداد شریف روانہ ہوئے۔
تو آپ ہی کی آل میں آج حضرت سید شاہ امام الدین پیر قادری مدد علیہ کا بیالیس عرصے شریف بنایا، آج صدر مالی ہوئی، تو آپ کا یہ مقام تھا کہ تعلیمی دور آپ کی تعلیم تو اتنی عمدہ تھی کہ صوفیاء کرام آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آ کر سوالات کرتے اور خاموشی سے سماعت فرماتے، اور حضرت کی کرامات تو بہت ہیں، لیکن سب میں بڑی اور عظمت والی کرامات یہ تھی کہ آپ پورے ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے بزرگان دین کی نصیحتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔